بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے معلوم کرنا چاہا کہ کون مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ اسے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو، اور ایسی ایماندار بیوی جو اس کے دین پر مدد کرنے والی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نفع بخش چیزوں کا بیان کیا ہے۔ نمبر 1، وہ زبان جو خوب خدا کو یاد کرنے والی ہو، یعنی ہر وقت خدا کی یاد میں لگی ہو اور اس سے رطب اللسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہر وقت خدا کی یاد میں، کبھی نماز میں، کبھی تلاوت میں، کبھی درود میں، کبھی استغفار میں، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ میں، جاگے ہوں تو خدا کا ذکر، سو رہے ہوں تو یاد خدا میں، بازار میں ہو تو خدا کا ذکر، جب دیکھو زبان یاد خدا میں لگی رہتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء اور مقرب بندے اور اہل جنت کی پہچان ہے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے تو جسمانی کام اس کی روک نہیں بنتا کہ وہ ادھر کام بھی کرتا رہتا ہے، ادھر زبان ذکر خدا میں مشغول۔ تم سے بھی اے ماؤں اور بہنوں ہو سکتا ہے کہ پکاتی اور گھر کا کام کرتی رہو اور زبان ذکر خدا میں مشغول رکھو۔ نمبر 2، قلب شاکر۔ دل شاکر کی بڑی اہمیت ہے۔ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمت، صحت اور مال کو خدا کی نافرمانی میں نہ خرچ کرے، گناہ کے اسباب نہ اختیار کرے، یہ بھی ناشکری میں داخل ہے۔ تیسری جو اہم چیز ہے، اس سے مقام کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ کسی کی ایسی بیوی ہو جو شوہر کی، اس کی آخرت اور دین کے کاموں میں مدد کرنے والی ہو، اس کا تعاون کرنے والی ہو۔ مثلا شوہر جماعت میں جائے، دین کا کام کرے، مدرسے میں پڑھائے، تو وہ اس کے مقابلے میں دنیا کی جانب مالی فائدہ دیکھ کر نہ اکسائے اور اسے نہ کہے کہ اس میں مالی پریشانی ہوتی ہے، چھوڑ کر دنیا کا کوئی کام کرو۔ بہت سی عورتوں کو دیکھا گیا ہے، شوہر مدرسے میں پڑھاتا تھا، کم تنخواہ ملتی تھی تو اسے چھڑا کر دوسرے دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ زیادہ مال ملے، مثلا دکانداری میں، یا باہر ملک سعودیہ بھجوا دیا، یا اس کے دین کے خلاف مدد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ شوہر اگر دین و آخرت کے کاموں کو اختیار کرتا ہو اور اس سے کچھ دنیا کا نقصان معلوم ہوتا ہو، تب بھی عورت اسے دین میں رہنے کو کہتی ہو، ہمت بڑھاتی ہو، دنیا کی تنگی اور کمی کی وجہ سے اسے پریشان نہ کرتی ہو، ایسی عورت مرد کے حق میں بہت بہتر ہے اور اسی کی فضیلت ہے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک صاحب عالم حافظ دیندار تھے، مدرسے میں دینی خدمت کرتے تھے۔ شادی کے بعد عورت نے کہا، اس قلیل یعنی تھوڑی تنخواہ میں کیا ہوگا، فلانی عورت کو دیکھو کس طرح عیش و عشرت کے ساتھ رہتی ہے، فلاں گھر کو دیکھو کس قدر فراوانی ہے، فلاں کو دیکھو تجارت یا دکان داری یا باہر ملک میں کام کرنے کی وجہ سے کس قدر خوشحال ہے، کس قدر کھانے پینے اور اسباب کی راحت ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے شوہر کو دین کی خدمت سے ہٹا کر دنیاوی کام میں لگوا دیا تاکہ دنیا کی فراوانی حاصل ہو۔ ایسی عورت بہتر نہیں کہ اس نے آخرت کی دائمی ابدی راحت کے مقابلے میں دنیا کی چند روزہ زندگی کی راحت کو ترجیح دی۔ اسی طرح اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ نماز، روزہ، صدقہ خیرات
میں اس کی اعانت کرتی ہو یعنی مدد کرتی ہو۔ شوہر ذرا ڈھیلا ہو، سست ہو تو اسے تاکید کرتی ہو، نماز کے لیے اٹھا دیتی ہو، تبلیغی دینی امور میں رغبت دلاتی ہو، مدرسہ مسجد اور غریبوں کے تعاون میں اسے اکساتی ہو اور تاکید کرتی رہتی ہو، تو ایسی عورت شوہر کے حق میں نفع بخش ہے کہ اس عورت کی وجہ سے اس کی آخرت بن رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ثواب اس عورت کو بھی ملتا ہے، نیکی پر ابھارنے والی عورت کو بھی نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ بڑی خوش نصیب ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو دین پر، عبادت پر مدد کرے، نمازوں کا چھوڑنے والا یا سست ہو تو نمازوں کی پابندی کی ترغیب دیتی ہو، اس کے کپڑے پاک صاف رکھتی ہو، وضو اور غسل کا انتظام کر دیتی ہو تاکہ وقت پر سکون سے نماز پڑھ لے۔ ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اپنے شوہر کے لیے بھی جنت کا سبب ہے کہ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو خطرہ ہے کہ ایسے شوہر کی محبت جنت میں نہ مل سکے، اس لیے اسے دیندار بنانے کی کوشش کرو تاکہ دنیا کی طرح جنت میں بھی ساتھ رہ سکو۔